فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید البصیرین، مولانا وحادینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من لنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، صلوات علی محمد۔ خیال سے آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں تو آسانی ہو جائے، تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ بات ہی مختصر سی جناب ختمی مطبت کی حدیث ہے کہ من ماتا تو مر جائے علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، ماتا مغفورا، وہ معاف کیا ہوا مرتا۔ دیکھیے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں اللہ نے بے ضرر بنا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے ہے، لیکن بہرحال مغفرت ہر ایک کو چاہیے ہوتی۔ اور مائک تو اصل میں صحیح چل رہا ہے، مگر یہاں کے اوپر تھوڑا اتنا ڈسٹربنس ہے کہ آپ تک آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی، اور وہ جمعرات پہ ایسی مجلس ہوتی ہے تو سمجھ لیے اس طرح سے ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہ تھوڑا اور قریب آ جائیے، وہ سوال میں کیا تھوڑا سا ادھر آ جائیے، تھوڑا سا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں۔ صلوات محمد۔ تو یہ لکھنؤ میں ہم اتنی مجلسیں پڑھتے ہیں کہ ہم ہر مجلس پڑھنے کے ہر طرح سے عادی ہیں، تو وہ ہم لوگ پڑھ لے جاتے ہیں، لیکن باہر کے علاقے اس طرح پڑھ نہیں پاتا۔ ایک صلوات محمد۔ تو من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محبت اہل بیت کو مر جائے وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے۔ تو اب غور طلب یہ ہے کہ آدمی بے ضرر ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال مغفرت کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بہرحال کچھ چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب ہے آخرت میں اللہ گناہوں کو معاف کرا لینا، اور اللہ اگر معاف کر دے گا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ مغفرت ہو جائے گی۔ اب ظاہر کی بات ہے کہ اگر مغفرت نہیں ہوگی تو پھر نجات بھی نہیں ہے، اور اگر مغفرت ہو گئی تو نجات ہے۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے تو نجات ہے، اور مغفرت نہ ہو تو پھر نجات کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ سارے معاملات اسی وقت ممکن ہیں کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ دو باتیں ہیں، یا اللہ راضی ہو یا اللہ ناراض ہو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہماری نجات ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہماری نجات کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے تاکہ مغفرت ہو جائے، اور مغفرت ہو جائے تو ہمیں نجات مل جائے، اور نجات مل جائے تو ہم جنت چلے جائیں۔ لیکن ایک بات یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا بہرحال شرط ہے، اور ہر ایک کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن اللہ کی رضا چاہیے ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آج مسلمان اپنے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھتے۔ رضی اللہ لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی وہ کچھ بھی تھے، چاہے جیسے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے یا پڑھوانے والے تھے، خلیفہ تھے یا نہیں تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ کچھ بھی ہونے کے باوجود انہیں رضا الہی کی ضرورت تھی، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک طرف وہ مسلمان ہیں
جو جن کو مانتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ لکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا فرقہ ہے کہ ہمارے ہاں رضی اللہ نہیں لکھا جاتا بلکہ علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی رضی اللہ نظر نہیں آتا اور مسلمانوں کے ہاں کوئی علیہ السلام نظر نہیں آتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سب رضی اللہ ہیں اور ہمارے ہاں سب علیہ السلام ہیں، یعنی سب پر سلام ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ یہ رضی اللہ کیوں ہیں؟ دیکھیے بہت سیدھی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ رضی اللہ کیوں ہیں اور ہمارے ہاں علیہ السلام کیوں ہیں، ہمارے ہاں رضی اللہ کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے اور وہاں اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں اسلام میں، اگر آپ غور فرمائیں تو اسلام دو حصوں میں بٹا ہے، ایک اصول دین کہلاتے ہیں اور دوسرے فروع دین کہلاتے ہیں۔ اصول دین کیا ہے؟ تو ان کا صاحب اس میں عقائد ہیں، الوہیت ہے یعنی وحدانیت ہے، اور اس کے بعد پھر نبوت ہے، عدل ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصول دین میں ہے۔ اور اسی طرح سے فروع دین ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہیں جو اعمال کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک عقیدہ ہو گیا اور دوسرے اعمال ہو گئے۔ دیکھیے ایک عقیدہ ہے اور دوسرے اعمال ہیں۔ اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ بندے عمل کرتے ہیں اور اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عقیدہ بنانا چاہتا ہے، بھیجتا ہے اور بندے اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کو بہت آسانی سے خطیب اکبر نے دو جملوں میں وضاحت کی تھی کہ عقیدہ وہ ہے جو وہاں سے یہاں آتا ہے اور عمل وہ ہے جو یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ دیکھیں وہاں جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ جو وہاں سے یہاں آتا ہے اسے ہمیں قبول کرنا ہے، اور جو ہم یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں اسے اللہ کو قبول کرنا ہے۔ اب اگر اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے تو ہمارے اعمال بھی کامیاب ہیں، ہم بھی کامیاب ہیں، دیکھیے ہم بھی کامیاب، اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے کو ہم قبول کر لیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نہ قبول کریں تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ ہے کہ ہم مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اور نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے اعمال کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ قبول کر لے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا، تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور قبول کر لینے سے اللہ کا کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں سے یہاں آئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو یہاں سے وہاں گئی ہیں۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کسے چاہیے؟ دیکھیے غور طلب ہے، جو وہاں سے یہاں آیا ہے اسے رضا الہی کی ضرورت ہے، یا یہ کہ جو یہاں سے وہاں گیا ہے اسے رضا الہی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب سیدھی بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اگر ہماری نماز سے راضی ہو جائے اور اسے قبول کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز ہے۔ ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر لے، اور وہ قبول کرے گا تو اسی وقت قبول کرے گا جب وہ ہمارے روزے سے راضی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے روزے سے راضی بھی نہ ہو اور اسے قبول بھی کر لے، یا ہماری نماز سے راضی بھی نہ ہو اور اسے قبول بھی کر لے۔ کیوں؟ تو ان کا صاحب بہت سیدھی بات یہ ہے کہ جو بندہ عمل کرے گا، دیکھیے بالکل صاف سی بات، جو بندہ عمل کرے گا، بندہ کسی کو بنائے گا، کچھ کرے گا، تو اس کے لیے رضا الہی شرط ہے۔ اگر اللہ بھی ہمارے عمل پر راضی ہو جائے تو ہمارا عمل کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اس میں رضا الہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو آیا ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو وہ بھیجتا ہی نہ، بھائی وہ بھیجتا ہی نہ۔ اب آپ نے غور فرمایا، اب یہی فرق یہاں کے اوپر علیہ السلام اور رضی اللہ کا بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ امامت وہاں سے یہاں آئی ہے، لہٰذا اس میں رضا الہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو امام بنا کے بھیجتا ہی نہ، لہٰذا ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب خلیفہ کیونکہ امت نے بنایا ہے، تو جب امت نے بنایا ہے تو امت چاہتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔
اگر راضی ہو گیا تو کامیاب ہے اور نہیں راضی ہوا تو کامیاب نہیں ہے، اسی لیے وہاں رضی اللہ لکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کے اس عمل سے اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے راضی ہوا یا نہیں ہوا تو بس صحیح وہیں دیکھ لیجئے، اگر وہ رضی اللہ نہ لکھیں تو سمجھ لیجئے راضی ہو گیا، اور اگر رضا الہی کی دعائیں آج تک مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی تک اللہ ہی راضی نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اب سوال اب دیکھیے اللہ راضی ہوگا تو کیسے راضی ہوگا اور کس طرح سے راضی ہوگا، یہ بھی غور طلب ہے کہ بھئی اللہ راضی ہوگا تو ان کا عذاب راضی ہوگا تو کیسے راضی ہوگا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک راضی ہونا ہے اور ایک ناراض ہونا ہے۔ جب آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دیکھیے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تب بھی آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دیکھیے جب بھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ناراض ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور راضی ہونا بھی ایک کیفیت ہے۔ اللہ کے لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ تو جب اللہ کیفیتوں کا خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خالق ہے اور کیفیتیں اس کی مخلوق ہیں۔ تو جب ہر کیفیت کا خالق ہے تو ناراض ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور راضی ہونا بھی ایک کیفیت ہے۔ اب امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کیونکہ کیفیتوں کا خالق ہے لہذا کیفیتیں اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اور مخلوق کبھی خالق پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کیفیت اللہ پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اس کا سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ جب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو دوسری کیفیت خارج ہو جاتی ہے، اور جب ایک دوسری کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر پہلی کیفیت خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی راضی ہو رہا ہے تو راضی ہونے کی کیفیت طاری ہوگی اور ناراض ہونے کی کیفیت اس سے خارج ہو جائے گی، اور اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو ناراض ہونے کی کیفیت طاری ہوگی اور راضی ہونے کی کیفیت خارج ہو جائے گی۔ اب علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس سے نہ کوئی شے خارج ہوتی ہے نہ اس پر کوئی شے طاری ہوتی ہے۔ تو جب اللہ پر کوئی شے نہ طاری ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے تو پھر راضی ہونے کی بھی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی اور ناراض ہونے کی بھی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ تو جب کیفیت طاری نہیں ہو سکتی تو پھر نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ اللہ نہ راضی ہو سکتا ہے نہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے، لیکن نہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نہ راضی ہو سکتا ہے نہ ناراض ہو سکتا ہے تو پھر یہ دین کیا ہے، یہ مذہب کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان چاہے کرے اور چاہے نہ کرے، اس لیے کہ اسے نہ راضی ہونا ہے نہ اسے ناراض ہونا ہے۔ یہ سارے عمل جو ہیں اسے راضی کرنے کے لیے ہیں، تو جب اسے نہ راضی ہونا ہے نہ ناراض ہونا ہے تو بھی جہنم بھی ختم ہو گیا اور جنت بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہاں تو کوئی نہ سزا ہے نہ جزا ہے، اس لیے کہ نہ راضی ہو سکتا ہے نہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اب علماء کہہ رہے ہیں نہیں صاحب، راضی بھی ہونا ہے اور ناراض بھی ہونا ہے۔ تو اب جب راضی بھی ہونا ہے اور ناراض بھی ہونا ہے اور اس پر کوئی کیفیت طاری بھی نہیں ہو سکتی تو پھر لازمی ہے کہ کوئی ایک ایسا اپنے صفات کا مظہر بنا دے کہ جس پر یہ کیفیتیں طاری ہوں، اور جب وہ راضی ہو تو زمانہ سمجھے کہ ہاں وہ راضی ہو گیا، اور جب یہ ناراض ہو تو زمانہ سمجھے کہ وہ ناراض ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن میں اور آپ کے سامنے آسان کر دوں بات کو اور ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ مثال کے طور پر آپ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے بھی ہیں، ذاکری بھی کرتے ہیں، شعر بھی پڑھتے ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے ذکر اہل بیت میں مشغول رہتا ہے۔
اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر میں فضائل کا گوشہ پڑھوں یا کوئی چیز پڑھوں یا کچھ اس طرح سے بات کروں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس بات سے آپ میری راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں. یا اور آسان کر دیا جائے کہ مثال کے طور پر کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہیں کہا اللہ راضی ہوا, تو اب سمجھ میں کیسے آئے گا کہ وہ راضی ہوا یا ناراض ہوا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجلس ہو رہی ہے, مجلس میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, اور جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری کیسے سمجھ میں آئے گا کہ لوگ ہماری بات سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو نے کہا صاحب ایک سیدھا سا طریقہ ہے کہ جب آپ فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, یہی سب چیزیں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی آپ کی بات سے راضی ہے, دیکھیے بات سے راضی ہے. اور اگر آپ کچھ اور بیان کرنے لگیں اور دشمنان اہل بیت کی بات کرنے لگیں تب بھی لوگ کچھ بولتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی آپ کی بات سے ناراض ہو گیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آواز آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ راضی ہے یا ناراض. دیکھیے راضی ہے یا ناراض. تو اب ہم نے نماز پڑھی تو اللہ ہماری نماز سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ کی آواز آنا چاہیے. تو اللہ کسی کے کان میں کہتا نہیں کہ تم نے نماز پڑھی لہذا ہم تم سے راضی ہو گئے. چاہے جتنے بڑے علامہ کے پیچھے نماز پڑھیے, کسی بھی مرجع کے پیچھے جا کے نماز پڑھیے, آپ کے کان میں آواز نہیں آئے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے. اور جو نہیں پڑھے گا اس کے کان میں بھی آواز نہیں آئے گی کہ تم نے نماز نہیں پڑھی لہذا ہم تم سے ناراض ہیں. وہاں بھی آواز نہیں آئی. تو اب آواز تو آتی نہیں ہے. جب آواز نہیں آتی ہے تو پھر کیسے سمجھا جائے؟ یہی معاملہ مجلسوں کا بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کے لیے میں بتا دوں کہ صاحب کون راضی ہے کون ناراض ہے, تو نے کہا کہ صاحب جب آواز آتی ہے تبھی تو سمجھ میں آئے گا کون راضی ہے کون ناراض ہے. جب آدمی کہے گا سبحان اللہ, جب آدمی کہے گا کیا کہنا, جب آدمی کہے گا واہ واہ ہے, یا آدمی نعرہ لگائے گا کچھ کرے گا تو اب بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات سے ہماری راضی ہے. اور اگر نہیں بولے گا تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ راضی ہوا یا ناراض ہوا؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھ کے بڑے غور سے سنتے ہیں, اور جب غور سے سنتے ہیں ان کی آواز نہیں آتی. جب آواز نہیں آتی تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ راضی ہوا یا ناراض؟ میں غور طلب ہے نہیں. دیکھیے بالکل سامنے کی مثال ہے, میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, آپ ادروائز نہ لے جائیے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بڑے بڑے مجموعوں میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور سنتے ہیں. بعد میں ان سے پوچھیے تو وہ سب بتا بھی دیتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا, لیکن وہاں ذاکر کلیجہ نکال کے رکھ دے بولیں گے نہیں. لیکن ذاکر کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ راضی ہے یا ناراض ہے. بھئی کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب وہ بولے ہی نہیں تب آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ بات سے راضی ہوئے یا ناراض ہوئے؟ تو نے کہا صاحب اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اگر آواز نہیں آتی تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ راضی ہے یا ناراض. دیکھیے چہرہ بتا دیتا ہے کہ راضی ہوا یا ناراض ہوا. اگر فضائل آل محمد بیان کیے گئے تو اگر نہیں بھی بولا تو چہرہ کھل گیا, سمجھ میں آ گیا کہ راضی ہے. اور اگر چہرہ اتر گیا تب بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسے کھل گیا. دیکھیے اسے کھل گیا. تو ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اگر آواز نہ آئے تو چہرہ دیکھا جاتا ہے, چہرہ بتائے گا کہ راضی ہے یا ناراض ہے. تو اب اللہ کی آواز تو آتی نہیں ہے, جب آتی نہیں ہے اسے راضی بھی ہونا ہے ناراض بھی ہونا ہے, تو لازمی ہے کہ کوئی ایسا چہرہ سامنے رکھے کہ جس چہرے کو دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ وہ راضی ہوا یا ناراض ہوا. اللہ خود جسم و جسمانیات سے پاک ہے. جب جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو اس کا نہ چہرہ ہے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. جب کچھ نہیں ہے تو پھر لازمی ہے کہ کوئی ایسا چہرہ بھی بنائے جس کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہے, جس کی زبان کو اپنی زبان کہے, اور اپنی مرضیاں حوالے کر کے بتائے کہ اگر یہ راضی ہو جائے تو سمجھ لینا میں راضی ہو گیا, اور اگر یہ ناراض ہو جائے تو سمجھ لینا میں ناراض ہو گیا. ایک صلوات بھیج دیں. ایک اور صلوات بھیج دیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس چہرے کو راضی کرنا ہے. وہ چہرہ کون ہے؟
تو صرف ایک ہی ذات ہے جسے وجہ اللہ کہا گیا، اور وہ ہمارے اور آپ کے مولا کائنات غالب کل غالب، تو وہ ہمارے مولا کی ذات ہے کہ جنہیں اللہ کا چہرہ کہا گیا۔ دیکھیے اللہ کا چہرہ کہا گیا۔ یہاں پر بھی ایک بات غور طلب ہے، دیکھیے یہ بھی بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اسے لوگوں نے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ لیکن اگر حقیقتاً آپ حدیث دیکھیں تو اس میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کی آنکھیں عین اللہ ہیں، بلکہ حضرت علی کی ذات کو عین اللہ کہا گیا، یا علی انتا عین اللہ، علی آپ عین اللہ ہیں، آپ وجہ اللہ ہیں، آپ نفس اللہ ہیں، آپ ید اللہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر مولا کائنات ید اللہ ہیں، مکمل طور پر عین اللہ ہیں، اور مکمل طور پر لسان اللہ ہیں۔ لیکن لسان اللہ ہے۔ اب اس میں ذرا سا غور فرمائیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ آنکھ عین اللہ ہے، اور ایک یہ کہ مکمل ذات جو ہے وہی عین اللہ ہے۔ تو اب یہ ہے اللہ کی آنکھ یا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا چہرہ، جو بھی آپ سمجھ، یہ سارے صفات مولا کائنات۔ اور ایک طرف ہم ہیں، دیکھیے ہمارا معاملہ ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی تو آنکھیں ہیں، اور یہاں بھی ایک چہرہ ہے، اور یہاں بھی تو ہاتھ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جسم ہے آپ کے پاس وہی ہمارے پاس ہے، سب کے پاس یہی۔ فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ فرق کیا؟ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، زبان کلام کرنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے غور سے سنیں۔ آنکھ ہوتے ہوئے دیکھنا کمال نہیں ہے۔ دیکھیے بڑے غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں، تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے سبھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ دو آنکھیں آپ کے پاس بھی ہیں، دو آنکھیں میرے پاس بھی ہیں، دو آنکھیں سبھی کے پاس ہیں۔ جب سب کے پاس ہیں تو جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کائے سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے، ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں۔ تو آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی اللہ بھی دیکھتا ہے، نہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ آنکھیں نہیں رکھتا ہے مگر دیکھتا ہے، وہ زبان نہیں رکھتا ہے مگر کلام ہے اس کا۔ دیکھیے وہ کان نہیں رکھتا ہے مگر سنتا ہے، دیکھیے مگر سنتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ تو آنکھیں رکھ کے دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ بغیر آنکھوں کے دیکھنا یہ ہے کمال۔ دیکھیے یہ ہے کمال۔ اب اس کی کیا شان ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر محمد اور آل محمد کو بنایا، اور جب محمد اور آل محمد کو بنایا تو جیسے اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، ویسے ہی دیکھنے کے لیے محمد اور آل محمد بھی محتاج نہیں ہے آنکھوں کے۔ دلیل سنیں گے آپ کہ یہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ انہیں پیچھے دیکھنے کے لیے سر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل سنیں گے، نماز جماعت مسجد النبوی میں ہو رہی ہے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز پڑھ چکے تو مڑ کے فرمایا کہ تم لوگ جماعت میں سب کہاں چلے گئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا رخ تو ادھر تھا، آپ نے کیسے سمجھا کہ ہم چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے؟
تب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ تمہاری آنکھیں ہیں اور ہم اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، ہم اللہ کے صفات کے مظہر ہیں۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ آدھی ذراع کیوں پہنتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دشمن کو مجھے پشت نہیں دکھانا ہے، اور جب پشت نہیں دکھانا ہے تو پشت کی طرف ذراع پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ تو پشت نہیں دکھائیں گے، صحیح ہے، لیکن اگر کوئی دشمن پیچھے سے آ جائے اور وار کرے تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ امام نے فرمایا کہ مجھے تم نے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے، میں ہی تو عین اللہ ہوں، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت پر دیکھتا ہوں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات بس آخری میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ جہاں تک آل محمد کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ اس میں طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں، ان کا صاحب یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، ایسے کیا ہو، ایسے کیا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو ان کا صاحب علم غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور آل محمد کو علم غیب نہیں ہوتا۔ مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم غیب نہیں ہوتا۔ بے غور سے بات سنیے گا، میں نے پوچھا علم غیب کہتے کسے ہیں؟ تو ان کا علم غیب کہتے ہیں غیب کے علم کو۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ کہ جو پوشیدہ ہے، جو سامنے نہیں ہے، جو نظروں میں نہیں ہے، جو سامنے دنیا کے نہیں ہے، اس کے علم کو علم غیب کہتے ہیں، یعنی جو غیب ہے اس کے علم کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو اگر علی کو بھی علم غیب نہیں ہے تو پھر علی کو اللہ کی آنکھ ہونے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شے علی اللہ کی آنکھ سے غائب ہو جائے تو پھر سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جب اپنی آنکھ کہا ہے تو جیسے اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے ویسے ہی مولا کائنات سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب کوئی شے غیب ہی نہیں ہے تو پھر علم غیب کیسا؟ ایک صلوات وہ ہے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور خدا کی قسم مولا کائنات وہ ہیں کہ جو ہر منزل پر ہمیں بچانے کے لیے آتے ہیں، اور جب بھی ہم پر کوئی وقت پہنچتا ہے تو ہم علی ہی کو پکارتے ہیں، اور علی ہی ہیں کہ جو ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے کہ دنیا میں آتے ہیں بلکہ آخر وقت سرانے تشریف لاتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اس کے سرحانے ہم نہ پہنچ جائیں۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ہر مرنے والے کے سرحانے مولا کائنات آتے ہیں، لیکن جب ہر مرنے والے کے سرحانے آتے ہیں تو یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ جو چاہنے والے ہیں ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے موت سے۔ یعنی یوں تو موت کا سارا معاملہ ہے اور بڑی اذیت پہنچتی ہے موت آنے میں، لیکن اگر مشکل کشا خود سامنے ہو تو پھر مشکل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں بیان کیا کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں جب ان کے سرحانے مولا علی آتے ہیں تو تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کمی کیسے ہوتی ہے اور اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ علی تو ایک ہی ہیں، آئے ہیں، جب آئے ہیں تو ان کی برکت سے ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیسے نہیں ہوتی ہے تکلیف، تو یہ بھی سامنے کا واقعہ، قرآن کا واقعہ ہے کہ جناب یوسف گزر رہے ہیں اور کچھ عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور ہاتھ میں پھل ہے، اور جب چھری چلتی ہے تو پھر انگلی سمیت پھل کٹ جاتا ہے۔ جب انگلی کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو ان کا صاحب ہوتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ ذرا اپنی انگلیوں کو تو دیکھو، اور جب دیکھا تب انہیں احساس ہوا کہ انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف سامنے سے گزر گئے تو تکلیف کا احساس نہ ہوا،
اب آپ خود انصاف سے بتائیں کہ اگر یوسف سامنے سے گزر جائیں تب تو تکلیف کا احساس نہ ہوتا، اور اگر فخر یوسف خود سراہنے آ جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، تو پھر تکلیف کے احساس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کہ دشمن کو کیسے تکلیف ہوتی ہے یہ بھی غور طلب، دیکھیے یہ بھی غور طلب، اس لیے کہ لوگ بضد ہیں اس بات پر کہ نہیں صاحب تکلیف تو ہوتی ہے، نہیں صاحب تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک تو بہت سیدھی بات ہے بھیا کہ اگر ہم آپ کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو تکلیف دور ہونے کے بجائے آپ کو اور زیادہ کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ یہ جو تکلیف دے رہی ہے تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اپنے دل کو ٹٹولیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محبت اہل بیت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دشمن کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ کیسے اضافہ ہوگا؟ بہت سیدھی سی بات ہے، اگر دشمنان آل محمد کے سامنے آج دنیا میں خالی مولا علی کا نام لے لیا جاتا ہے تب تو بڑی اذیت پہنچتی ہے، تو جسے خالی نام سن کے اتنی اذیت پہنچتی ہے اسے علی کو دیکھ کے کتنی اذیت پہنچے گی۔ ایک صلوات ہے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ لہذا جب مولا کائنات نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے سرانے آئیں گے، پریشان نہ ہونا، اور جب ہم اجازت دیں گے تب تم اس دنیا سے جاؤ، اب فرمایا قبر میں بھی ہم ہی آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچانے والے مولا کائنات ہی ہیں، لیکن قبر کا بھی جو روایتیں ہیں بڑے بڑے علماء نے تحریر کی ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ حضرت علی آئیں گے اور ہر سوال کا جواب بتائیں گے، اس لیے کہ جو انسان دنیا سے جاتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، عزیزوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور جب چھوڑ کے جاتا ہے تو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، جب پریشان ہو اس سے کوئی سوال پوچھ لیجئے تو اور پریشان ہو جاتا ہے، تو جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ٹھہرو میں جواب بتاتا ہوں، اور پھر حضرت علی جواب بتاتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی روایت میں ہے کہ سب کچھ تو بتا دیتے ہیں لیکن جب ولایت علی کا سوال ہوتا ہے تب علی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے، رسالت کے معاملے تک سب کچھ بتا دیں گے لیکن جب امامت کا معاملہ ہوگا تب علی خاموش ہو جائیں گے۔ یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے مسئلے کو زندگی میں طے کر کے آنا، کچھ بھی بھول جانا ہم تمہیں بتائیں گے، لیکن اگر ہمیں بھول گئے تو یہ یاد رکھو کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لہذا علی کے دامن سے انسان کو وابستہ رہنا چاہیے۔ لیکن عزیزوں، جو گھرانہ اتنی محبت کرنے والا، اتنے ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا، اس پر کیسے کیسے مصائب ڈھائے گئے جو بیان سے باہر۔ ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا، حسین کربلا میں شہید کر دیے، خیمے جل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے۔ 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قائد خانہ شام کی منزلوں کو طے کرنے لگے، اور پھر اہل حرم قائد خانے سے سال بھر کے بعد رہائی پا گئے، اور جب سال بھر کے بعد رہائی ملی تو اہل حرم میں خالی مکان میں پہنچے، اور اس خالی مکان میں کربلا والوں کا ذکر ہونے لگا، بیان ہونے لگا، اور شام کی بیویاں آ گئیں، آ کے بیٹھ گئیں، اور زینب مصائب پڑھنے والی اور بیویاں گریہ کرنے والی، ایک ایک بیوی کا نام لے کے کہ ان کے فلاں کی بیوی فلاں کی وارث ہیں، اور دیکھو شہزادے علی اکبر کو اس طرح شہید کیا گیا، قاسم کو اس طرح سے مارا گیا، اون محمد کو اس طرح سے قتل کیا گیا، میرے عباس کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ زینب مصائب پڑھتی جاتی تھیں اور بیویاں تڑپ تڑپ کے روتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ شہداء کے سر آ گئے۔ جب شہداء کے سر آئے تو ہر وارث بیوی نے اپنے وارث کا سر اٹھا کے اپنے آغوش میں لیا اور تڑپ تڑپ کے روئیں۔ ہر سر آنے کے اوپر ساری بیویوں نے تڑپ تڑپ کے ماتم کیا، لیکن جب آقا ابوالفضل عباس کا سر آیا تو روایت کہتی ہے ایک تو سب سے زیادہ گریہ ہوا، اور دوسری سیدانیوں نے عباس کے سر کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ آقا عباس کا سر اس کی آغوش میں آ جائے، لیکن آج ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھیں، سر و سینہ پیٹ رہی تھیں۔ اسی عالم میں زینب نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے اور تشت سے
آقا ابو الفضل عباس کا سر اٹھایا، غور سے سر کو دیکھا، سر کی آنکھیں بند تھیں، جگہ جگہ پر زخم تھے، تڑپ کے فرمایا عباس، اے میرے عباس، بس میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں عباس، تم میری چادر کے ضامن تھے، اے عباس تمہاری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئیں، اے عباس ہمیں بے مخلو چادر دیار بدیار گھمایا گیا، حسین سیعلم الذین ظلموا وقوم خلق حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم کے نام صالح صاحب